11 کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سبق نمبر 11۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں، کیا ڈیفینیشن ہے، اس لیسن میں کیا پڑھا جائے گا۔ دیکھیں جیسا کہ لکھا ہے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، آپ نے پیچھے پڑھا، اس علامت کو جزم، یہ جو لکھی ہے نا جزم، یہ جو لکھی علامت، اسے کیا کہتے ہیں؟ علامت کو جزم کہتے ہیں، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ اس کا نام یہ ہے جزم ہے، یہ پیچھے بتا چکے ہیں، اس کا نام جزم ہے۔ اس علامت کو، یہ جو جس کے اوپر لگا ہوگا، یہ جو شکل دیکھ لیں آپ اس کی، یہ جزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر جزم ہو، یعنی جس بھی حرف کے اوپر یہ والا جزم، یہ والی جو ہے علامت لگی ہو، اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر یہ لگی ہوگی اسے ساکن کہا جائے گا۔ جی یہ آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا آج ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے میری۔ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں ہمارا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر یہ میں نے بنایا با، ٹھیک ہے، یہ با ہے۔ تو اب یہ جو با ہے، اب اس کے اوپر یہ یہ والی شیپ میں نے بنائی، اور دیکھو اس کو دیکھیں آپ اور اس کو دیکھیں، یہ اور یہ دیکھیں، یہ اور یہ بالکل سیم ہے، تو یہ جو علامت ہے اس کو جزم کہا جائے گا۔ اب یہ گویا کہ یہ با کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو با کے اوپر یہ جب جزم لگا ہے، ساکن علامت لگی ہے جزم والی، تو با کو آپ کیا کہیں گے؟ با ساکن کہیں گے۔ اس کے بیس پہ یہ جو میں نے جو علامت لگائی ہے نا، یہ جو شیپ دیکھ رہے ہیں آپ کانٹے کی طرح، یہ جس حرف پر آئے گی اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ با ساکن۔ اس کو کیا کہیں گے؟ با ساکن۔ اب اس کو اگر ہٹا دیں تو یہ با ہے، اس پہ یہ لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ با ساکن ہو گیا، با ساکن۔ اب گویا کہ با ساکن ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسے کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے۔ آپ کے دیکھ کیا کہتے ہیں، آگے فرماتے ہیں جزم والا حرف، یعنی یہ والا جزم والا، جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک کو، اپنے سے پہلے، اس سے پہلے، اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو متحرک حرف ہوگا، اب یہاں مثال میں، اب میں دیکھو یہاں پہ ایک حرف اور لکھ دیتا ہوں، دیکھیے یہ میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بنا دیا آپ کا حمزہ، یہ الف کی شکل ہے اور یہ حمزہ ہے۔ تو اب دیکھیں، اب آپ کی بات سمجھ میں بالکل بہترین طریقے سے آئے گی، انشاءاللہ آپ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں، اوکے۔ اب جس پر یہ لگا تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ بھی پڑھا، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ یہ ساکن ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ جس جزم والا حرف یعنی کہ با، اپنے سے پہلے، اپنے سے پہلے، با سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ، اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر، متحرک مطلب اس پہ کوئی حرکت لگی ہو، اس سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اب یہ با سے پہلے جو بھی حرف آئے، جو بھی حرف آئے گا وہ متحرک ہوگا، تو متحرک سے مل کر پڑھا جائے گا، وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے آپ سبق پڑھیں گے تو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں حمزہ ساکنہ، اب یہ مثال دے رہے ہیں، یہ تو حمزہ ہے، اوپر جزم ہے، تو کیا حمزہ ساکنہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہے، تو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ یہاں دوسری بات ہوگی، کہہ رہے ہیں جہاں پر بھی حمزہ ساکن آئے، حمزہ جو ساکن ہو، تو اسے کیا کریں گے آپ؟ اسے ہمیشہ تھوڑا سا جھٹکا دیں گے آواز میں، جیسے معقول، لفظ جو معقول ہے نا سورہ فیل میں، تو جہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہو تو اسے تھوڑا سا آواز میں جھٹکا دیں گے، اور اس طرح اس کا تلفظ کریں گے، اس طرح اسے پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہاں تک تو سمجھ چکے ہیں۔ چلیے آگے اور دیکھتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ کتنے حروف ہو گئے یہ؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ یہ 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اس کا مجموعہ دیکھیں، قطب جد، قطب جد،
कुतुबु जद्दिन, काफ तो बा जीम दाल, इसको पढ़ने में इस तरह मिला के पढ़ेंगे मजबूआ बना के, तो याद करने में आसानी रहती है और याद भी रहते हैं इस तरह से। तो कुतुबु जद्दिन, तो ये 5 हरूफ हैं, हरूफ कलकला हैं, ठीक है। अब देखें, ये तो आप समझ चुके, ये जज़म भी आप समझ गए। यहाँ हमज़े को क्या कहा, हमज़ा जहाँ भी साकिन हो झटके से पढ़ेंगे। ये काफ तो है। अब ये कलकला किसे कहते हैं, कलकला का मतलब क्या है, इसका माना है जुम्बिश और हरकत के हैं। कलकला के माने जो कलकला है इसका माना है जुम्बिश देना, हरकत देना थोड़ी। इन हरूफ के अदा करते वक्त मखरज में जुम्बिश सी हो, जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हो। जब आप इसको पढ़ेंगे तो जब ये बात साकिन की हो रही है, ये जब ये इन पर जज़म आएगा, ये साकिन होंगे, ये जो हमने बताया ना, ये जो हरकत, ये वाला जो अलामत जो लगी होगी इनके ऊपर, तो ये साकिन होंगे। जब इनको आप अदा करेंगे तो थोड़ी जुम्बिश देंगे ताकि इनकी आवाज़ वापस लौटे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो बॉल होती है ना, हम लोग खेलते हैं बॉल से बच्चे, बॉल अगर दीवार पर मारी जाती है तो वो रिटर्न, दीवार जो है रिटर्न उसके हाथ में वापस फेंक देती है, वापस आ जाती है। इसी तरह जब हम जब हम किसी बा या क़ाफ या ता, इन हरूफों का, कलकला वाले हरूफों का तलफ़्फ़ुज़ करेंगे साकिन की हालत में, तो इस पर हम इस तरह इसको मिलाएंगे ताकि उनकी आवाज़ वापस लौटे। ये है कलकला, जुम्बिश देंगे थोड़ी, ठीक है। जब हम इसको आपको रीड करेंगे, हम बताएंगे, पढ़ेंगे इसको आपको सबक, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे समझ में आएगा।